ضلع سطح کی ترقی سے پہلے بنیادی سطح کی ترقی یعنی ولیج اور بلاک سطح کی ترقی پر زور دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے ہماری ریاست جموں کشمیر میں ایک خاص ایکٹ ہے جسے ہم پنچایتی راج ایکٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ ہماری ریاست جموں کشمیر میں اس ایکٹ کی کیا صورتحال ہے اور اس پر مزید بہتری لانے کے لیے کیا کچھ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، ان سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے آل جموں کشمیر پنچایتی کانفرنس کے صدر شفیق میر صاحب۔ شفیق صاحب، خیر مقدم ہے آپ کا خبر اردو میں۔ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو ایکٹ ہے ریاست جموں و کشمیر میں نافذ کیا گیا 1989 میں، اور یہ بعد میں ولیج پنچایتی ریگولیشن ایکٹ بن گیا، آپ اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جموں کشمیر پنچایتی راج ایکٹ 1989 جس کو کہتے ہیں، یہ 1989 میں پنچایتی راج ایکٹ بنا تھا جموں کشمیر کا الگ سے، جس کے تحت جموں کشمیر کے اندر پنچایتی ادارے جو ہے، رورل لیول کی باڈیز جو تھی، ان کو قائم کرنا تھا، ان کو اختیارات دینے تھے، یا دیہی علاقوں کی یا دور دراز علاقوں کی ترقیاتی جتنے بھی کام تھے وہ اس ادارے کے تحت کرنے تھے پنچایت کے ذریعے۔ بدقسمتی سے 1989 میں یہ ایکٹ وجود میں آیا، اس کے بعد کم سے کم 10 سال کے بعد الیکشن ہوئے ریاست کے اندر، کوئی 2000 کے اندر درمیان، تو وہ بھی پوری ریاست میں الیکشن نہیں ہوئے تھے، آدھی ریاست میں ہوئے، مطلب کہ جموں کے علاقوں میں ہوئے تھے تو کشمیر کے اندر نہیں ہوئے تھے۔ اس کے بعد جب ان کی ٹرم ختم ہوگی تو اس کے بعد 2011 کے اندر فل فلیج الیکشن ہوئے ہیں ریاست کے اندر، پنچایتی الیکشنز پنچایتی راج ایکٹ 1989 کے تحت، جموں کشمیر پنچایتی راج ایکٹ 1989 کے تحت۔ اس ایکٹ کے مطابق جو گرام سبھا کی پنچایت کے بعد تحصیل سطح کی جو باڈی بنانی تھی، یا تحصیل سمیتی جس کو کہتے ہیں، بلاک ڈیولپمنٹ کونسل بنانی تھی، سیکنڈ ٹائر جس کو کہتے ہیں، پھر تھرڈ ٹائر بنانا تھا جس کو ضلع پریشد کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو پنچایتی راج جو ہے پورے طریقے سے وہ قائم ہوتا، اور پنچایتی راج کا مقصد یہ تھا کہ آپ کا ڈیولپمنٹل پروسیس جتنا بھی ہے یہ گاؤں سے سٹارٹ ہوگا، پلاننگ آپ کی گاؤں میں ہوگی۔ ایکٹ یہ کہتا ہے کہ وہاں پر گرام سبھا ہوتی ہے، ایک پنچایت ہوتی ہے آپ کی، اس کے اندر 6 ممبر ہوتے ہیں یا 7 ممبر ہوتے ہیں، ایک ان کا سرپنچ ہوتا ہے۔ جب گاؤں کی وہ پلاننگ بناتا ہے، ایکٹ یہ کہتا ہے، اس کے بعد وہ گرام سبھا بلاتا ہے۔ گرام سبھا مینز کہ آپ کے گاؤں کے اندر جتنے لوگ رہ رہے ہیں، جو بھی گاؤں کا ووٹر ہے وہ آپ کی گرام سبھا کا ممبر ہے۔ جس دن آپ نے پلان بنانا ہے یا کوئی کام کرنا ہے، آپ نے اس سے پہلے گرام سبھا کا اجلاس بلانا ہے، یعنی پورے گاؤں کا آپ کو اجلاس بلانا ہے۔ وہ لوگ طے کریں گے کہ آپ کے گاؤں میں کیا کیا چیز ضرورت ہے، کون سی پلی بننی ہے، کون سا سکول بننا ہے، کون سا راستہ بننا ہے، کون سا سڑک بننا ہے۔ یہ ایک پلان وہ تیار کریں گے، پھر پنچایت اس کو فائنلائز کر کے گرام سبھا کی طرف سے سجیشن آئے گی، پھر جائے گی بلاک کونسل کے اندر، بلاک کونسل سے اس کو ویٹ کیا جائے گا، پھر جائے گا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ بورڈ کے اندر، پھر ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ بورڈ جو ضلع پریشد جس کو کہا جاتا ہے، اس کا چیئرمین جو ہوگا وہ بھی اسی پروسیس سے آیا ہوگا، پنچایتوں کے پروسیس سے آیا ہوگا۔ پھر وہاں پر اس پلان کو وہ ویٹ کرے گا، اس کو منظوری دے گا، تو ہمارا ڈیولپمنٹل پروسیس سٹارٹ ہوگا۔ بدقسمتی سے یہاں پر جو الیکشن ہوئے تھے وہ فرسٹ ٹائر کے ہوئے، یعنی سرپنچ لیول کے الیکشن جو ہے پنچ لیول کے ہوئے، بلاک کونسل کے الیکشن نہیں ہوئے، بعد میں ضلع پریشد کے الیکشن نہیں ہوئے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، آپ نے تو سوال یہ پوچھا ہے اس میں کیا کرنے کی ضرورت ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جموں کشمیر سرکار نے جو ایکٹ اپنا بنایا تھا، جموں کشمیر پنچایتی راج ایکٹ 1989، وہی امپلیمنٹ نہیں کیا۔ اس سرکار نے جو خود ایکٹ بنایا تھا وہ پورے طریقے سے امپلیمنٹ ہی نہیں کیا۔ اس وقت 2018 لگ چکا ہے، سرکار نے اس وقت تک دوسرے الیکشن نہیں کروائے۔ جب ان نے پہلے مرحلے پر ایکٹ کے تحت جو آپ نے الیکشن کروانے تھے، جو سرکار نے الیکشن ہی نہیں کروائے، پھر اس کے بعد ہم دوسری بات کریں نا کہ ایکٹ کیا کہتا ہے، ایکٹ کے اندر پاوریں کیا ہے، سرپنچ کو کیا کرنا ہے، پنچ کو کیا کرنا ہے، یہ بعد کا مرحلہ آتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایکٹ کے تحت الیکشن جو کروانا ہے وہ جموں کشمیر گورنمنٹ نے کروانے ہیں، ہم لوگوں نے الیکشن لڑنا ہے۔ ہم لوگ الیکشن لڑنے کے لیے تیار تھے، بلکہ ہم بار بار سرکار کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا جو لوکل انسٹیٹیوشن ہے، لوکل گورننگ انسٹیٹیوشن جو ہے، اس کو کھڑا کیا جائے، اس کے الیکشن کروائے جائیں۔ سرکار نے الیکشن نہیں کروائے۔
کیونکہ سرکار کے اندر جو لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو آپ ایم ایل ایز کہتے ہیں، جن کو آپ ایم ایل سیز کہتے ہیں، جب پنچایتی راج یا پنچایت انسٹیٹیوشن یا لوکل باڈی انسٹیٹیوشن جب وجود میں آ جاتا ہے تو ان کی پاوریں اپنی کرٹیل ہو جاتی ہیں. وہ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ انسٹیٹیوشن وجود میں آئے، تو سرکار نے الیکشن نہیں کروائے. اس کی ذمہ دار تو سیدھی جموں کشمیر کی سرکار ہے. سرکار نہیں تو الیکشن نہیں کروایا، ہم تو الیکشن لڑنے کے لیے تیار تھے. آپ اپنی لیول پہ، اپنی سطح پر کیا کچھ اقدامات اس حوالے سے کر رہے ہیں کہ کیونکہ 2011 سے الیکشن نہیں کیے گئے؟ اس وقت بھی ہماری جو ہے اپنی کمپین جاری ہے. ہم اس وقت بھی ایک کہہ رہے ہیں، ہم مطالبہ کر رہے ہیں بار بار سرکار سے کہ سرکار جو ہے اس انسٹیٹیوشن کو بحال کرے. سرکار ریاست کے اندر فوری طور پر اس کے الیکشن کروائے. سرکار بہانہ سازی نہ کروائے. سرکار خود اس قسم کے جو ہے ایک قسم کے جعلی پوسٹر لگوا کر ہمارے لوگوں کو ڈرائے دمکائے نہ، اس انسٹیٹیوشن سے نہ بھاگے. اصل میں سرکار جو ہے ہر سطح پر اپنی پولیٹیکل بالادستی قائم رکھنا چاہتے ہیں. یہ لوگ چاہتے ہیں پنچایت نہ ہو تو ہمارے بلاک پریزیڈنٹ کی بالادستی قائم رہے، پنچایت نہ ہو تو ہمارے زونل پریزیڈنٹ کی بالادستی قائم رہے. اس وجہ سے یہ انسٹیٹیوشن سے بھاگتے ہیں. ہم اس کے لیے جدوجہد اپنی کر رہے ہیں اور ہم اس سرکار کو مجبور کریں گے. ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں تب تک جب تک گراس روٹ لیول پر ڈیموکریسی نہیں جائے گی. حال ہی میں یہ خبر گشت کر رہی تھی کہ الیکشنز ہوں گے پنچایت کے حوالے سے، مگر نہیں ہو پائے کہ اس میں جو سرکار جو ہے وہ سیکیورٹی کے خدشات ظاہر کرتی ہے کہ اس میں سیکیورٹی کا جو ایک حصہ ہے تو اس حوالے سے نہیں کر پا رہے ہیں، جو پچھلے دنوں میں خبروں میں بھی آیا. دیکھیے، یہ کوئی خبر گشت نہیں کر رہی تھی بلکہ آفیشیل اناؤنسمنٹ تھی چیف منسٹر کی. چیف منسٹر نے آن دی فلور آف ہاؤس جموں کشمیر کی چیف منسٹر محترمہ محبوبہ مفتی نے کہا تھا کہ 15 فیبروری سے الیکشن پروسیس جو ہے سٹارٹ ہو جائے گا جموں کشمیر کے اندر، پنچایتی الیکشن، اور مارچ کے آخر تک یہ الیکشن جو ہے پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا. یہ آن دی فلور آف ہاؤس چیف منسٹر نے کہا. یہ کوئی عام خبر گشت نہیں کر رہی تھی. ہم اب یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب نیکسٹ ایئر جو ہے جنرل الیکشن پارلیمنٹ کے آ رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں پر سرکار وہ الیکشن کیسے کرتی ہے. 2 سال کے بعد اسمبلی الیکشن آ جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں سرکار کیسے کرتی ہے. جب محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ کو اپنا الیکشن لڑنا تھا اننت ناگ سے، تو اس وقت سیکورٹی سچویشن نہیں تھی. جب ان کو آج ہی اگر ان کو ایم ایل اے کا الیکشن آ جائے، ان کو کوئی بھی سیکورٹی سچویشن ہو، دنیا یہاں پر مر جائے، تو اپنا الیکشن لڑیں گے. اس وقت ان کو پریشانی نہیں. ہم نے پہلے بار بار کہا ہے کہ پنچایت ہیز نیور بین اے پولیٹیکل انسٹیٹیوشن، دس از اے کمیونٹی انسٹیٹیوشن. جب تک سرکاریں پنچایت کے الیکشن نہیں کرواتی تھی تب تک بھی ہمارے گاؤں کے اندر ایک روایت ہے، آج بھی روایت موجود ہے. اگر اتھس کاشر پٲٹھۍ ونو، اگر گامس اندر آج تک نیائے وتھان چھ تو 4 بزرگ چھ بیہان تتھ نیائس تتھ انزراون. یعنی گاؤں کے لوگ آج بھی کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ وہاں پر ہو جائے، ہمارے بزرگ بیٹھتے ہیں، اس مسئلے کا وہیں حل نکالتے ہیں. ہمارا مسئلہ کبھی تھانے میں نہیں جاتا تھا، ہمارا مسئلہ کبھی عدالتوں میں نہیں جاتا تھا. اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ ایک وقت آیا، سرکار نے کہا جی کہ ہم فیسیلیٹیٹ آپ کو کرتے ہیں، ہم آپ کے الیکشن کرواتے ہیں. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. تو سرکار نے اس میں جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا، الیکشن کروائے. اصل میں یہ انسٹیٹیوشن جو ہے یہ لوکل گورننگ انسٹیٹیوشن ہے، یہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہے ہی نہیں ہے. اچھا، آپ 73rd امینڈمنٹ چاہتے تھے مگر ابھی تک وہ ممکن نہیں ہو پایا ہے، آپ اس کو کس طرح سے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہی ہے، میں آپ کو یہی بات کہتا ہوں، 73rd امینڈمنٹ آف انڈین کانسٹیٹیوشن ریگارڈنگ پنچایتی راج ہے، پنچایتوں کے متعلق ہے، اور 74th امینڈمنٹ جو ہے وہ اربن لوکل باڈیز کے متعلق ہے. 73rd امینڈمنٹ جو ہے وہ پنچایتی انسٹیٹیوشن کو بہت مضبوط کرتی ہے اور بہت پاوریں دیتی ہے. بڑی بات یہ ہے کہ ٹائم بونڈ الیکشن ہے اس کے اندر، کہ 5 سال ابھی آپ کے پورے ہونے نہیں تو آپ کو دوسری پنچایت کے الیکشن کرنے ہوتے ہیں. اس کا اپنا فائنینشیل کمیشن ہے، اس کے آپ کا جو سرپنچ یا پنچایت ہوں گی اس کے پاس ڈی ڈی او پاورز ہوں گی. جتنا بھی لوگ جو چھوٹے موٹے جتنے بھی یہ فنڈز ہیں یہ وہاں پر ہوں گے، تو آپ کو جو ہے اپنا گلی کوچہ بنانے کے لیے، آپ کو اپنے گلی کوچے سے برف ہٹانے کے لیے سرکار سے منظوری نہیں لینی پڑے گی. آپ وہاں سے ہی نکالو گے، مزدور لگاؤ گے، آپ اپنا گلی کوچہ صاف کر دو. اصل میں نے کہا کہ سرکار یہ اختیارات دینا ہی نہیں چاہتی تھی، تو اس وجہ سے 73rd امینڈمنٹ انہوں نے نہیں لگائی اور بہانہ بنایا آرٹیکل 370 کا. ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں، اگر آرٹیکل 370 آپ کا یہاں پر موجود ہے تو صاحب آپ ہمیں بتائیے آپ نے افسپا کیسے لگایا پھر ریاست کے اندر؟ وہ بھی تو سینٹرل قانون ہے. افسپا کیونکہ سرکار کو مضبوط کرتا ہے، وہاں پر آرٹیکل 370 آڑے نہیں آیا.
MG नरेगा से इनको करोड़ों रुपया मिलते हैं, वो भी तो सेंट्रल एक्ट है, वो कैसे लगा आर्टिकल 370 के होते हुए? अभी कल इन्होंने GST लगाया, पूरी जम्मू कश्मीर चिल्लाती रही जम्मू GST यहां पर मत लगाओ, इन्होंने लगाया, रातों रात सेशन बुलाया, इन्होंने GST लगाया जम्मू कश्मीर के अंदर। आर्टिकल 370 कहां गया? आर्टिकल 370 इनको उस वक्त आ जाता है जिस वक्त आम कश्मीरी को एम्पावर करने की बात आती है। जब तरक्याती सरगर्मियों की हम बात करते हैं तो बहुत सारे खदशात ज़ाहिर किए जाते हैं, तो अपनी लेवल पर आप माशाल्लाह आल जम्मू कश्मीर पंचायती कॉन्फ्रेंस के सदर भी हैं, तो ये सब चीज़ें देखकर आप क्या इक़दामात इस पर उठा रहे हैं या कौन सा काम अभी तक आपने किया है? देखिए, पहली प्रायोरिटी हमारी ये है कि हम जो जदोजहद कर रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द से जल्द रियासत के अंदर जो है पंचायती चुनाव हो जाए, हमारा इंस्टीट्यूशन वजूद में आ जाए। जब इंस्टीट्यूशन हमारा वजूद में आ जाएगा, फिर इंस्टीट्यूशन को हमने किस तरीके से यूटिलाइज करना है, किस तरीके से इन लोगों की इंटरफेरेंस वहाँ पर ख़त्म करनी है गांव लेवल पर, उसके लिए हमारा नेक्स्ट कदम होगा। लेकिन पहला कदम हमारा यह है कि किसी तरीके से हमारा इंस्टीट्यूशन वजूद में आ जाए। अगर कोई सरपंच किसी गाँव देहात में चुना भी जाता है या पंच की बात अगर करें तो इलिटरेट होते हैं, तो क्या इसमें गलत नजरिया नहीं जाता है उन लोगों को जो पढ़े लिखे होते हैं? देखिए, इसकी तो सोसाइटी जिम्मेदार है। जब ऐड निकलता है, नोटिफिकेशन जब इलेक्शन की निकलती है, उसमें बाइंडिंग ये नहीं होती है कि कौन आदमी सामने आए। प्रॉब्लम हमारे अंदर ये रही है कि हमारे अंदर ये जो एक फैंसी और क्रोजी क्लास जो है ना लोगों की, ये सिर्फ अपने ड्राइंग रूम में बैठकर तो अपने सोफे पर बैठकर सिर्फ तबसरा करते हैं, साहब बड़ी करप्शन चल रही, साहब गवर्नेंस जो है ये कुछ भी नहीं है, बड़ी मिस गवर्नेंस है। लेकिन ये काहिर आदमी खुद नहीं निकलता अपने लोगों को इंसाफ देने के लिए। ये ड्राइंग रूम में बैठता, अखबार उठाता, कहता देखिए लोगों पर कैसा जुल्म हो रहा। भैया, अगर तुझे लग रहा है जुल्म हो रहा तो तू सामने निकलना, जस्टिस डिलीवर करना, तू खुद बनना। सबसे जुल्म हमारे लोगों के साथ जो कर रहे हैं वो पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग इस वजह से कर रहे हैं कि वो सामने नहीं आ रहे हैं, इंस्टीट्यूशन पर खुद कब्जा नहीं कर रहे हैं कि जाहिल और मवाली आदमी आ रहा है। जब पढ़ा लिखा आदमी बाहर नहीं निकलेगा, जब ईमानदार आदमी बाहर नहीं निकलेगा, एक बदमाश और मवाली को मौका मिल जाता है, वो बाहर आ जाता है, इंस्टीट्यूशन पर लीगल कब्जा कर लेता है, उसके बाद वो लोगों को एक्सप्लॉइट करता है। आपने सिक्योरिटी के हवाले से हमने बात की तो कई सारी तंजीमों ने इस पर भी धमकी दी कि पोस्टर लगवाए, मतलब मीडिया पे भी ये बात चली। आपको ये बात कही है कि हमारे पास इस किस्म का कोई सबूत नहीं है कि किसी तंजीम ने इस किस्म की धमकी दी थी। हम यही कहते हैं कि इसमें सरकार की मंशा शामिल थी, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी इंस्टीट्यूशन वजूद में आए, और हम इस किस्म की धमकी को एक फेक धमकी समझते हैं, क्योंकि किसी आदमी को हमारे साथ प्रॉब्लम नहीं हो सकती, हमारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है ही नहीं है। आपकी मैसेज क्या होगी आखिर पर? मेरा ये अपील है कि आप छोटे से लेकर टॉप तक पिछले 30 साल में यहाँ पर एक माफिया वजूद में आ चुका है, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक। आम लोगों ने बाइकॉट का रुझान अपनाया, एक किस्म का रूठ जाने का। नतीजा यह निकला कि एक माफिया वजूद में आ गया, उन्होंने इन इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा कर लिया। मैं ये कहता हूं कि तुम निकलो और छोटे इस पंचायत से लेकर ऊपर तक इन इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा करो, फिर अपने लोगों को इंसाफ दो, फिर अपने लोगों के साथ जस्टिस करो। ये रोना बंद कर दो कि हमारे साथ फलां जुल्म कर रहा है, तुम अपने साथ खुद जुल्म कर रहे हो, तुम खुद बाहर निकलते नहीं हो। तो जालिम किस्म का, चोर किस्म का, डकैत किस्म का आदमी आगे आ जाता है तो जाहिर सी बात है उसने जुल्म ही करना है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि आप अपने जो काम इस वक्त इक़दामात इस हवाले से उठा रहे हैं, आप कामयाब हो जाएंगे, और जो आप तरक्की और फलाही सरगर्मियों को पूरे मंजरनामे पर देखना चाहते हैं तो हम भी देखेंगे। तो आपने खबर उर्दू के साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।